اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جب گرمی نہ ہو تو ظہر اول وقت پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1404، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھا کرتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تھا۔ حدیث نمبر 1405، اردو ترجمہ۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت دھوپ میں نماز پڑھنے کی، یعنی ظہر میں، تو آپ نے ہماری شکایت کو قبول نہ فرمایا۔ حدیث نمبر 1406، اردو ترجمہ۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے سخت دوپہر کی شکایت کی تو آپ نے قبول نہ فرمائی۔ ظہیر نے کہا میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیا ظہر کی نماز کی شکایت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اول وقت نماز ادا کرنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 1407، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمی کی شدت میں نماز پڑھتے تھے، پھر جب کسی سے پیشانی سجدے میں زمین پر نہ رکھی جاتی تھی تو اپنا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کرتا تھا۔ باب عصر اول وقت پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1408، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا اور اس میں گرمی ہوتی تھی اور جانے والا اونچے کناروں تک جاتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا اور آفتاب بلند رہتا تھا۔ کنیبیہ نے اپنی روایت میں اونچے کناروں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حدیث نمبر 1409، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت اس سند سے بھی بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1410، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نماز عصر پڑھ کر قباء کو جاتے تھے اور وہاں پہنچنے پر بھی آفتاب بلند رہتا تھا۔ حدیث نمبر 1411، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے تھے، پھر آدمی بنی عمرو بن عوف کے محلے میں جاتا تھا اور ان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ حدیث نمبر 1412، اردو ترجمہ۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر ظہر پڑھ کر گئے اور انس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد کے پاس تھا۔ پھر جب ہم لوگ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا تم عصر پڑھ چکے؟ ہم نے کہا ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عصر پڑھ لو۔ پھر جب عصر پڑھ چکے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا ہے، پھر جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں ہو جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں خدا کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ حدیث نمبر 1413، اردو ترجمہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر پڑھی، پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے میرے چچا یہ کون سی نماز ہے؟ انہوں نے فرمایا عصر کی، اور یہ وہ نماز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی وقت مسنون یہی ہے۔ حدیث نمبر 1414، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جب فارغ ہو چکے تو بنی سلمہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ ابھی ذبح نہیں ہوا تھا، پھر وہ ذبح ہوا اور کاٹا گیا اور پکایا گیا اور ہم نے اس میں سے آفتاب غروب ہونے سے پہلے کھایا۔ حدیث نمبر 1415، اردو ترجمہ۔ رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اونٹ ذبح
ذبح کیا جاتا اور اس کے 10 حصے تقسیم ہوتے تھے تو وہ پکایا جاتا تھا، اور قبل غروب آفتاب کے ہم سب اس کا گوشت کھا لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1416 اردو ترجمہ۔ اوزاعی نے اسی اسناد سے یہ روایت کی اس میں فقط اتنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کو ذبح کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد عصر کے، اور یہ نہیں کہا کہ ہم نماز ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ باب عصر کی نماز کے فوت ہونے کے تشدد کا بیان۔ حدیث نمبر 1417 اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و مال ہلاک ہو گیا۔ حدیث نمبر 1418 اردو ترجمہ۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 1419 اردو ترجمہ۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال تباہ ہو گیا۔ باب نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ حدیث نمبر 1420 اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے روکا، اور ہم کو نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حدیث نمبر 1421 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1422 اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم احزاب کے دن کی کافروں نے ہمیں نماز عصر سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں یا پیٹوں کو آگ سے بھرے۔ شعبہ کو گھروں اور پیٹوں میں شبہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 1423 اردو ترجمہ۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1424 اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے دن، یہ غزوہ مشہور ہے، ہجرت کے 4 سال ہوا ہے، اور بعضوں نے کہا 5ویں سال ہوا ہے، خندق کے ایک راستے پر بیٹھے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کافروں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے باز رکھا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا، ان کی قبروں اور پیٹوں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ حدیث نمبر 1425 اردو ترجمہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا کہ ان کافروں نے ہم کو نماز وسطیٰ نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ نے مغرب اور عشاء کے بیچ میں عصر کی نماز کو پڑھا۔ حدیث نمبر 1426 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے مشرکوں نے روک دیا یہاں تک کہ آفتاب سرخ یا زرد ہو گیا، سو فرمایا آپ نے کہ انہوں نے روک دیا ہم کو نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے، اللہ ان کے پیٹوں میں اور قبروں میں آگ بھر دے۔ فرمایا، حشی اللہ معنی دونوں کے ایک ہیں۔ حدیث نمبر 1427 اردو ترجمہ۔ ابو یونس جو مولا ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یعنی آزاد کردہ غلام، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک قرآن ہم کو لکھ دو، اور فرمایا کہ جب تم اس آیت حافظو علی الصلاۃ پر پہنچو تو مجھے خبر دو۔ پھر جب میں وہاں تک پہنچا تو میں نے ان کو خبر دی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یوں لکھو، حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ والصلاۃ العصر وقوموا اللہ قانتین، یعنی حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز وسطیٰ اور نماز عصر کی، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے ہو، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ حدیث نمبر 1428 اردو ترجمہ۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا اتری یہ آیت حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ العصر، یعنی حفاظت کرو نمازوں پر اور نماز عصر پر، اور ہم اس کو پڑھتے رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر یہ منسوخ ہو گئی اور اتری حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی حفاظت کرو نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ تو ایک شخص شقیق کے پاس بیٹھا تھا، غرض کی اس نے کہا کہ اب تو صلوات وسطیٰ یہی نماز عصر ہے، تو برا نے کہا میں تو تم کو بتلا چکا ہوں کہ یہ کیوں کر اتری اور کیوں کر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ حدیث نمبر 1429 اردو ترجمہ۔ مسلم نے کہا روایت کی ہم سے اشجعی نے سفیان سوری سے، انہوں نے اسود بن قیس سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے برا بن عازب سے کہا انہوں نے پڑھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زمانے تک مانند روایت فضیل بن مرزوق کے، یعنی جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 1430 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن آئے اور قریش کے کافروں کو برا کہنے لگے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہو یہاں تک کہ آفتاب قریب غروب کے ہو گیا۔ سو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اللہ کی میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم ایک کنکریلی زمین کی طرف گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم سب نے وضو کیا، اور آپ نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1431 اردو ترجمہ۔ یحییٰ بن کثیر سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1404 سے 1431 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔